اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ جس چیز کو پانے کی دعا ہم اللہ سے بار بار کرتے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں، اس کی حقیقی نشانیاں کیا ہیں؟ تو یاد رکھنا، اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر اس لیے لاتا ہے تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعا پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے نا، تو ہر چیز جو ابھی تمہیں ناممکن لگ رہی ہے وہ ممکن ہو جائے گی، اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پالو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ جانتے ہو نا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی اختیار کی تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا ہوا تو حکم ربی سے ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ زمین کو حکم ملا کہ ہر طرف سے پانی برسائے، آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسائے، یہاں تک کہ سمندر بھی بہہ گئے۔ اتنا پانی آیا کہ وادیاں پانی سے بھر گئیں، درخت ڈھک گئے اور پہاڑیاں نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ تو کیا اب بھی تم دعا مانگنے کے بعد وسوسوں کا شکار رہو گے کہ قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ میرا رب اتنا عظیم ہے کہ وہ اپنے بندے کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اسباب بھی بناتا ہے۔ سو تم اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرو کہ تم کیا محسوس کرتے ہو، کتنی تکلیف میں ہو۔ اگر اس ذات پر یقین رکھتے ہوئے اسے سب بتاؤ گے نا، صرف اسے ہمراز بناؤ گے، تو یقین کرو وہ بڑے پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی تمہارے دل میں سکون اترے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ قبولیت کی دلیل کیا ہے تو سنو، جب تم اپنے رب کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دو، جب اسے ایک ایک دکھ، پریشانی اور خواہش بتانے لگو اور بے بسی کی شدت سے تمہاری آنکھیں بھر آئیں، تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو نا، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ انشاءاللہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن معجزوں کے آپ منتظر ہیں وہ آپ کا مقدر بن جائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، بے شک۔